نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپیہ کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک میں ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ عمل یہ ضرور کرے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اپنا گاڑی بنگلہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ نے یہ عمل روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان عمل ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستیوں نے ڈیرے لگائے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہو رہی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اور وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ اچھا حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، یہ عمل کبھی مایوس نہیں کرتا آپ کو۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو بڑا اہم نکتہ بتانے جا رہی ہوں، اس پر توجہ کیجیے، اس کو اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دے۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ قبول فرمانی ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر ملے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج سے نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس دیکھنے سے تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے یعنی نماز عصر کی نمازوں کو پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ ان کی تعریف میں ایک اور حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کر لیتا ہے تو بے شک جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر کے
بات کرنے کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند کی نوکری چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، شادی کے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان۔ کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کریں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے تسبیح نماز عصر کے بعد کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانوں کی پڑھ لیں گے، اب آپ نے دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین سورہ اخلاص سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سورت کی محبت کی وجہ سے اس سے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے، جو ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، قرآن
پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے نماز عصر پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں گے۔ اگر آپ نماز عصر نہیں پڑھتے اور یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ وظیفہ کار آمد نہیں، اس لیے نماز عصر پڑھنا ضروری ہے۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کسی کے اہل عیال میں کمی کر دی جائے تو اس لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عصر کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے جو بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ویسے ہی آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھنا تھا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی دولت کی جتنی بھی تنگی ہے فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی خود سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے، اگر بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ لگ جائے۔ اگر ہم سیدھا ہی آپ کو عمل بتا دیں گے تو آپ کے اندر وہ ذوق و شوق نہیں پیدا ہوگا، اس لیے یہ عمل کے تمام فوائد بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔